پڑھنا ہے. قوله ونكيزهما كذلك يعني أن نكيزي المتساويين أيضا متساويان كل ما صدق عليه أحد النكيزين صدق عليه النكيز الآخر إذ لو صدق أحدهما بدون الآخر لصدق مع عين الآخر عین الآخر بدون الآخر لصدق مع عين الآخر ضرورت استحالت ارتفاع النقیزین فیصدق عین الآخر بدون فعل نائب فعل اس دا یصدق دا یار فیصدق عین الآخر بدون عین الاول ضرورت استحالت 10 یار ضرورت استحالت 10 بیماری ہے حمزہ بسلی ہے یار ضرورت استحالت اجتماع میرے النقیزین مضاف الیہ ضرورت دا کی یار مصیبت ضرورت مضاف تے استعالہ مضاف لے منصوب ہوندا ہے ضرورت استحالت اجتماع النقیزین وهذا يرفع التساوی بین العینین مثلا لو صدق لا انسان على شيء ولم يصدق عليه لا ناطق فيصدق عليه الناطق ها هنا بدون الانسان هذا خلف. مصنف علیہ الرحمہ نے کلیین کے درمیان نسبت بیان کی ہے. کیا کیا مصنف علیہ الرحمہ نے کلیین کے درمیان نسبت بیان کی ہے کہ کلیین کے درمیان 4 نسبتوں میں سے خواہ ایک نسبت ہوتی ہے. کلیین میں سے 4 نسبتوں میں سے خواہ ایک نسبت ہوتی ہے. تو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ اگر جانبین سے تصادق کلی ہو تو یہ 2 کلیاں متساویان ہیں. کیا کہ اگر جانب آکبر کیا کہ پڑھا میں جی گل آکی کی آکی میں اگر جانبین سے تصادق کلی ہو تو یہ دونوں کلیاں متساویان جن 2 کلیوں کے درمیان تصادق کلی ہوتا ہے ان وہ 2 کلیاں متساویان ہوتی ہیں. مصنف علیہ الرحمہ نے وَنَكِيزَاهُمَا كَذَلِكَ فرمایا ہے کہ وہ 2 کلیاں جن میں نسبت مساوات کی ہوتی ہے ان کی نکیزوں میں بھی نسبت مساوات کی ہوتی ہے. کیا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کیا کہ الرحمہ نے فرمایا کہ جن 2 کلیوں میں یار جن 2 کلیوں میں تصادق کلی ہے تو اور نسبت مساوات کی ہوتی ہے یار کی جانا مصیبت خانہ دیجئے جنہیں میں جملہ نہ کوئی طرح کھانے پہندہ خلاصہ کیے. مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا جن 2 کلیوں میں نسبت تساوی کی ہو تو ان کی نکیزوں میں بھی نسبت تساوی کی ہے ہوتی ہے ان کی نکیزوں میں بھی نسبت تساوی کی ہوتی ہے. مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ 2 کلیاں جن کے درمیان تصادق کلی ہو وہ متساویان درمیان نہیں ہوتا جن میں ہوتا ہے. درمیان کی ہوا جی بچ بڑے ہوتے جی جن میں تصادق کلی ہو وہ کیا مطلب تصادق کلی ہر ایک کلی دوسرے کے افراد پر سچی آتی ہے. دوسری کلی کے تمام افراد پر پرسوں تو لگا تھوڑا سر کپانے سے گلتے یار پچھلی کتاب کون تم پڑھائی گل ساری یار. تو مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ وہ 2 کلیاں جن کے درمیان تصادق کلی ہے وہ دونوں کلیاں متساویان ہیں اور ان کی نکیزوں کے درمیان بھی نسبت مساوات کی ہے. خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ وہ 2 کلیاں جن میں نسبت تساوی کی ہے ہوتی ہے یار ان دونوں کلیوں کی نکیزوں میں بھی نسبت تساوی کی ہوتی ہے. اس گل نو آخ پھر ایک بار کھانے چ پوے جی. وہ 2 کلیاں جن میں نسبت تساوی کی ہوتی ہے ان دونوں کلیوں کی نکیزوں میں بھی نسبت تساوی کی ہوتی ہے. پھر آخ یہ گل جس ٹائم لوڑ پہنے تو سمجھ کو نہیں آنی جی. وہ 2 کلیاں جن میں نسبت تساوی کی ہوتی ہے ان دونوں کلیوں کی نکیزوں میں بھی نسبت تساوی کی ہوتی ہے. تو مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا وَنَكِيزَاهُمَا كَذَلِكَ شارع اور ان دونوں کی نکیزیں بھی اسی طرح ہیں. اسی طرح کا کیا مطلب ہے؟ شارع یعنی سے اس کی وضاحت کرتا ہے. شارع کہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو 2 کلیاں متساویین ہوتی ہیں ان کی نکیزیں بھی متساویان ہوتی ہیں. ہاں بھائی آخر وَنَكِيزَاهُمَا كَذَلِكَ سے
یہ تو متن ہو گیا نا یار، یہ تو متن ہو گیا خدا دے بندیا. مصنف علیہ رحمہ اور مصنف دی گل مک گئی، یعنی نال شرح شروع ہے. شارع کذالک کا مطلب بیان کرنا. مصنف نے فرمایا کہ ان دونوں کی نقیضیں اسی طرح ہیں. اسی طرح کا کیا مطلب ہے؟ تو یعنی سے شارع اس کی وضاحت کرتا ہے، یعنی کہ ان کی متساویین جو کلیاں ہوتی ہیں ان کی نقیضیں بھی متساویان ہوتی ہیں. آخاتوں یعنی سے شرع کرتا ہے کس کی؟ نقیزہما کہ کذالک ان دونوں کی متساویان کی نقیضیں اسی طرح ہیں. کس طرح ہیں؟ یہ آخنا کس طرح ہیں، یعنی کس طرح، یعنی بیماری کو تو میں آکھا نا کس طرح ہیں. یعنی ان کی نقیزوں کے درمیان وہ دو کلیاں جن کے درمیان نسبت مساوات کی ہوتی ہے ان دونوں کی نقیزیں اسی طرح ہیں. ان دونوں کی نقیزیں اسی طرح ہیں. کس طرح ہیں؟ ان دونوں نقیزوں میں نسبت بھی مساوات، یعنی ان کی نقیزوں انا گوگو انا نقیزہ یل متساویین ایزن متساویان، یعنی نقیز دو متساویین کی نقیزیں بھی متساویان ہوتی ہیں. کیا ہے؟ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ان دونوں کی نقیزیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں. شارع اسی طرح کی وضاحت کرتا ہے، کہتا ہے کہ کلیین متساویین کی نقیزیں متساویان ہوتی ہیں. متساویان ہوتی ہیں. متساویان ہوتی ہیں. احمد ساویان آخیا جین آخیا جون آ کوئی آگ سے یار. وہ دو کلیاں جو آپس میں متساوی ہوتی ہیں ان کی نقیزیں بھی متساوی ہوتی ہیں. کہ جن دو کلیوں میں نسبت تساوی کی ہوتی ہے ان کی نقیزوں میں بھی شاید نقیز جان دو کہ ہوندی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ شے کے اوپر لا داخل کریں جی. جو پہلے بولے اس کو شے کہتے ہیں، اس پر رفع ہے تو رفع ختم کر دیں، رفع نہیں ہے تو رفع داخل کر دیں، یہ اس کی نقیز بن جائے گی. مثلا اگر پہلے کنی باری سمجھائی ہے گل، پہلی بار اگر بولا ہے انسان تب اس کی نقیز یہ لا انسان. اگر پہلی مرتبہ بولا ہے لا انسان تو اس کی نقیز انسان ہے. کیا بڑا پہلی مرتبہ جو بھی بولیں گے نا وہ بن گئی شے. اور نفی پر نفی آئے گی تو نفی اس بات ہوتا ہے نا. اگر اس پر رفع ہے تو اس کا جو اس بات ہے وہ اس کی نقیز ہے، اور اگر وہ اس بات ہے تو اس کا جو ارتفاع ہے وہ اس کی نقیز ہے. رفع یار اس کا جو رفع ہے وہ اس کی نقیز ہے. مطلب جو پہلے بولیں گے وہ عین ہو جائے گا، جو دوسرا ہو تو مد مقابل ہوگا وہ اس کی نقیز ہوگی. مثلا انسان بولا ہے تو اب اس کی نقیز ہوگی لا انسان، اور اگر پہلے لا انسان بولا ہے تو یہ شے ہے اور اس کی نقیز ہے انسان. مطلب اصل نقیز اس کی لا انسان ہوتی ہے تو نفی اس بات ہوتا ہے. گل سمجھائیے پیچھے جی. نفی اس بات ہوتا ہے جی. یہ ہوں کوئی 3-4 قول آ رہے ہیں، یہ جو سمجھ کو کھانے چ پئی تو ورنہ تو میرا سر کھپ جانے جی. قول مصنف علیہ رحمہ کا بنقیزہما کذالک، یعنی یہ کہ متساویین کی نقیزیں بھی متساویان ہیں. قول مصنف علیہ رحمہ کا ونقیزہما کذالک، یعنی یہ بات کہ متساویین کی نقیزیں بھی متساویان ہیں. ترجمہ کرو دو میں تسی بھی. قول مصنف علیہ رحمہ کا ونقیزہما کذالک، یعنی یہ بات کہ متساویین کی متساویین کی نقیزیں بھی متساویان ہوتی ہیں. چل بھائی قول مصنف علیہ رحمہ کا ونقیزہما کذالک، یعنی یہ بات کہ متساویان کی نقیزیں بھی متساویین چکے یار متساویین کی نقیزیں بھی متساویان ہوتی ہیں. جان یا جان کوئی چاخ.
یہاں ایک ناوی سوال ہے، پرسوں ترسوں مسئلہ پڑھا ہے آپ نے، جب تثنیہ کی اضافت ہو ضمیر تثنیہ کی طرف تو اس وقت مضاف جمع ہوتا ہے، یاد ہے؟ تو موشی سوال کر رہا وہی جی کہ نکیزاہما بہتر نہیں ہے جی، بعض نسخوں میں مفرد کا صیغہ ہے بنکیزہما، اور ان دونوں کی نکیز، دونوں کی نکیز، یہ نسخہ بھی ہے بھائی جی۔ اچھا جی اب بات پڑھیے، ایسے بے متساویین کی نکیزیں بھی متساوی ہوتی ہیں، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے وہ جس طرح سے نا خود متساویین متساویین جو پیچھے پڑے ہیں وجہ اصل وچ کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے سارے افراد پر سچی آئے، تو یہاں بھی یعنی ہر وہ شے جس پر نکیزین میں سے ایک نکیز، جس میں نکیزین میں سے ایک نکیز سچی آتی ہے اس پر دوسری نکیز بھی سچی آئے، یہ مطلب ہے۔ نکیزین میں سے ایک جتنے افراد پر سچی آتی ہے دوسری اتنے افراد پر سچی ہے، اور دوسری جتنے افراد پر سچی آتی ہے پہلی اتنے افراد پر سچی ہے، اے مطلب ہے۔ یہی مطلب تھا متساویان کہ ہر ایک کلی دوسرے کے سارے افراد پر سچی آئے اور دونوں میں سے کوئی بھی دوسری کلی کے علاوہ نہ پائی جائے۔ ہاں بھائی، کلیین متساویین کی نکیزیں بھی متساویان ہوتی ہیں، یعنی جہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نکیز جتنے افراد پر بھی سچی آئے دوسری نکیز اتنے ہی افراد پر سچی آئے، اور دوسری نکیز جتنے افراد پر سچی آئے پہلی نکیز بھی انہی سب افراد پر سچی آئے۔ نکیزین میں سے ہر ایک دوسری کے سارے افراد پر سچی آئے۔ ایک گل والی پیچھے پڑھی صرف وضاحت کیا کہ یہاں سے یعنی نکیزین میں سے ہر ایک نکیزین میں سے ہر ایک دوسری نکیز کے تمام افراد پر سچی آئے، یعنی نکیزین میں سے ہر ایک دوسری نکیز کے سارے افراد پر سچی آئے۔ تمہیں بول کچھ ہے، یعنی نکیزین میں سے ہر ایک دوسری نکیز کے سارے افراد پر اے مساوات ہے۔ مساوات ہی ہوتی ہے نا کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر سچی آئے، یعنی کلو ما سے مراد ہے افراد، یعنی تمام افراد کہ سچی آئے اس پر، نکیز سچا آئے اس پر، نکیزین کا ایک سچی آئے اس پر، نکیز دوسری۔ ہاں بھائی، یعنی تمام افراد کے سچی آئے ان پر نکیزین میں سے ایک تو سچی آئے ان پر دوسری نکیز، اے مطلب ہے۔ یعنی تمام افراد کے سچی آئے اس پر نکیزین میں سے ایک لفظی معنی ہر وہ، تو مراد کون؟ افراد۔ تو سچی آئے اس پر نکیز دوسری۔ ہاں بھائی، یعنی تمام افراد کے سچی آئے اس پر نکیزین میں سے ایک سچی آئے اس پر نکیز دوسری۔ بس ایت ہے مسئلہ جڑا متن چاہے کہ متساویین کی نکیزیں بھی متساویین ہوتی ہیں، جس طرح متساویین کا قانون یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کے بغیر نہیں پایا جائے گا۔ جب نکیزین متساوی ہیں تو مطلب ہے کہ ہر ایک کی نکیز دوسری کے نکیز کے بغیر نہیں پائی جائے گی۔ بس ہن ذرا مہربانی فرمایا جے اس پر دلیل دینی ہے، اس لو سے کوئی عبارت پڑھی کہ کوئی نہیں پڑھی؟ اب اس دعوے پر دلیل، ماتن نے دلیل نہیں دی ہے، اب اس کس دعوے پر؟ جو نکیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ نہ متساویان کی نکیزیں متساوی ہیں، اس
اس دعوے پر دلیل اس تے پہلے وہ قانون پھر ذہن چ بہو واسطہ جے کہ شے اور شے کی نقیض میں پورا جہان بند ہوتا ہے. شے کائنات میں یا شے ہے یا شے کی نقیض ہے. کائنات میں اللہ تعالیٰ کائنات نہیں، وہ کائنات کا خالق ہے. کائنات میں یا کوئی بھی آپ لے لیں، مسجد لا مسجد، پوری کائنات بند ہے. اس میں کائنات میں یا مسجد ہے یا لا مسجد ہے. گل سمجھیے؟ قلم اور لا قلم میں پورا جہان بند ہے کہ یا جہان میں قلم ہے یا باقی سارے کیا ہیں. کتاب اور لا کتاب میں سارا جہان بند ہے. کیا ہے؟ کتاب ہے یا لا کتاب ہے. گل سمجھ ہوندی پی؟ تو کتاب اور لا کتاب اکٹھے نہیں ہو سکتے. کیوں ہو سکتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ اجتماع نقیضین باطل ہے، محال ہے. اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ شے ہو نہ کتاب ہو نہ لا کتاب ہو سکتا ہے؟ گل سمجھیے؟ آپ کتاب کے علاوہ جو بھی پیش کریں گے وہ کیا ہوگا؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ ارتفاع نقیضین باطل ہے، یعنی محال ہے. اصل دماغ نو کوئی کوشش کر کے گل نو قبول کرانے دی کوشش کرو کہ باقی یہ گل ٹھیک ہے، تاں کو گل بننی ہے. اے میرے رٹے نال نہیں بھی سکول نہیں بھی امتحان دینا پرچہ دے کے لو جی میرے 50 نمبر آ گئے، 70% آ گئے جی. کہ شے اور شے کی نقیض جب تسی یہ گل سوچو گے نا بھی کائنات وچ یا کتاب ہے تے یا لہذا جی کتاب ہے تے لا کتاب نہیں، تے جی لا کتاب ہے تے کتاب نہیں. خام انج نہیں ہو سکتا کہ دوویں ہون یا دوویں نہ ہون. ہر شے لے لو کوئی بھی، انسان لا انسان، حیوان لا حیوان، بندہ لا بندہ، رجل لا رجل، فرس لا فرس، حمار لا فرس، کوئی بھی لے لو، حمار لا حمار کوئی بھی. تو یہ کیا ہے؟ اس میں پوری کائنات یا حمار ہے تو یا لا حمار ہے. تو یہ عقل منواؤ نا، گل تھوڑے بچ پاؤ نا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ شے اور شے کی نقیض دونوں پائی جائیں یا شے اور شے کی نقیض دونوں نہ پائی جائیں. سمجھائیے؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ اجتماع نقیضین بھی باطل ہے اور ارتفاع نقیضین بھی باطل ہے. یہ جو پکاؤ جا واسطہ جی کنی باری اگے دا حوالہ ہونا ہے تو کم از کم اس ٹائم دماغ مننے بھی میں جڑا سر کپایا نا کوئی گل کو سمجھ دی کوشش کرو جی. اے گل سمجھ آئی جی کہ اجتماع نقیضین بھی مثلا اگر بندہ کہتا ہے کہ یہاں کتاب نہیں پائی گئی ہے، اسے ماننا ہوگا پھر لا کتاب پائی گئی ہے کہ نہیں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہاں لا کتاب نہیں پائی گئی تو اسے ماننا ہوگا کہ پھر یہ کیا ہے؟ کتاب ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں ماننا ہوگا؟ کیونکہ کتاب نہیں اور لا کتاب بھی نہیں تو کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ کتاب بھی ہے اور لا کتاب بھی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ باطل ہے. ہن سمجھو، ہم کہتے ہیں کہ مانو جو دو کلیاں مساوی کا لفظ بولنا ہے، جو وہ دو کلیاں جن میں نسبت تساوی کی ہے ان کی نقیضوں میں بھی نسبت تساوی کی ہے. ان کی مانو، اگر مان لو تو فابہا، نہ مانو تو ہم دلیل دیتے ہیں. ہم اس کی مثال جو پیچھے دی تھی کل متساویان کی دو کلیوں کی کون ہے؟ انسان سامنے رکھا جی. انسان کی نقیض کیا ہے؟ ناطق کی. ہم کہتے ہیں مان لو جس طرح انسان اور ناطق آپس میں مساوی ہیں، لا انسان لا ناطق بھی. اگر دونوں میں سے ایک کی نقیض پائی گئی، دونوں میں سے یعنی لا انسان پایا گیا بدون الاخر دوسرے کی یعنی لا ناطق نہ پایا گیا، تو پھر خام خواہ ناطق پایا جائے گا.
پھر خامخواہ ناطق پایا جائے گا، کیوں؟ ارتفاع نقیزین باطل ہے، نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ارتفاع نقیزین باطل ہے۔ اگر ایک کی نقیز پائی گئی یعنی لا انسان پایا گیا تو ہم کہتے ہیں مانو کہ لا ناطق بھی پایا گیا، اگر لا ناطق نہیں پایا گیا تو پھر خام خواہ کون پایا جائے گا؟ ناطق پایا گیا، کیوں پایا جائے گا؟ کیونکہ ارتفاع نقیز جائز نہیں ہے۔ باطل ہے۔ باطل ہے۔ اب جب ایک کی نقیز کے ساتھ دوسرے کا عین پایا گیا، نقیز نہ پائی گئی، نقیز نہ پائی گئی، گل سمجھیا، تو اب دوسرا عین نہیں پایا جا سکتا، دوسرا نہیں پایا جا سکتا، کیونکہ اس کی نقیز پائی جا رہی ہے نا۔ جب لا انسان کے ساتھ لا ناطق نہ پایا گیا تو کون پایا گیا؟ ناطق پایا گیا، کس کے ساتھ؟ انسان کے ساتھ، تو ناطق پایا گیا۔ اب ادھر انسان نہیں اب پایا جا سکتا، کیوں؟ لا انسان پایا جا سکتا کیونکہ اگر انسان پایا گیا تو ہے، اجتماعی نقیز یہ باطل ہے۔ تو اب ناطق پایا گیا بغیر انسان کے، ناطق پایا گیا کہ کون نہیں پایا گیا؟ تو جب ناطق انسان کے بغیر پایا گیا تو حالانکہ ناطق اور انسان کیا تھے؟ یہ متساوی ان کی نسبت تساوی کی تھی۔ کیا نسبت تساوی کی کہ یہ ہر ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائی جا نہیں پایا جا سکتا۔ تو اگر تم نہ مانو تو پھر لازم آئے گا ناطق بغیر انسان کے پایا گیا۔ تو جب بغیر انسان کے پایا گیا تو پھر ناطق اور انسان مساوی نہ رہے، حالانکہ مانا کیا یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ خرابی تب لازم آئی ہے جب تم یہ نہیں مانتے کہ مساوی کی نقیزیں بھی مساوی ہوتی ہیں، مساوی کی اے ساری تقریر اس دی۔ ہاں بے شابہ کچھ سمجھ ہوتی پہ مولوی جی کونی ہوتی پہ؟ ہاں شابہ جلدی کر۔ قانون ہے کہ اجتماعی نقیز عین بھی باطل ہے اور ارتفاعی نقیز عین بھی باطل ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے ہن کہ تسی انسان تے ناطق اے عین تے لا انسان تے لا ناطق اے نقیزاں اے سامنے رکھو تو سمجھو، بالکل سوکھا جا سبق ہے جی۔ ہاں بھائی ہمارا دعویٰ ہے کہ کلی عین متساوی عین کی نقیزیں بھی متساوی عین ہوتی ہیں۔ اگر مان لو تو فابے، اگر نہ مانو تو دلیل دیتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اگر ایک شے نقیز عین نا نقیز عین میں سے متعین کرنا ہے، نقیز عین میں سے ایک پائی گئی یعنی لا انسان، تو خام خواہ ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ دوسری نقیز دوسری نقیز لا ناطق پائی جائے گی۔ اگر آپ لا ناطق کہتے ہو کہ نہیں پائی گئی تو پھر خام خواہ ناطق پائی جائے گی۔ اگر ناطق بھی نہ پائے گی تو پھر ارتفاع نقیز عین لازم آئے گا، باطل ہے، یہ باطل ہے، خام خواہ ناطق آئے گا۔ اب اس طرف انسان نہیں آ سکتا کیونکہ یہاں پر لا انسان موجود ہے، اگر ورنہ اجتماع نقیز عین لازم آئے گا۔ اجتماعی نقیز عین لازم آئے گا جو کہ آرام باطل نہ ہے۔ آرام نہ۔ تو اب لازم آیا کہ لا انسان کے ساتھ ناطق پایا گیا، ناطق پایا گیا ہے، تو یعنی ناطق پایا عین ہے، انسان کے بغیر۔ ناطق عین ہے، تو ایک عین پایا گیا دوسرے عین کے بغیر، حالانکہ حالانکہ انسان اور ناطق یہ دونوں مساوی نسبت تھے، مساوی ان میں تو نسبت مساوی مساوات کی تھی۔ نسبت تساوی کی کیا ہوتی ہے کہ ہر ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ تو یہ پایا گیا، تو یہ خرابی خرابی لازم آ رہی ہے کہ ناطق پایا گیا ہے انسان کے بغیر۔ یہ ساری خرابی اس لیے لازم آئی ہے کہ آپ نے یہ بات نہیں مانی کہ متساوی کلی عین متساوی عین کی نقیزوں میں بھی نسبت مساوات کی ہوتی ہے۔ ہاں بھی آخشبہ دعویٰ یہ ہے دعویٰ یہ ہے کہ متساویان کی نقیزیں بھی متساویان ہوتی ہیں۔ ہوتی ہیں۔ اگر یہ مان لو تو فابیہ اگر نہیں مانتے تو دلیل دیتے ہیں۔ دلیل یہ دلیل ہے کہ قانون ہے کہ اجتماعی نقیز عین بھی باطل ہے اور ارتفاعی نقیز عین بھی باطل ہے، لہذا ایک عین نقیز عین میں سے ایک نقیز پائی گئی، ایک کی نہیں ایک نقیز پائی گئی، نقیز عین میں سے ایک نقیز، ایک نقیز پائی گئی، اگر دوسری نقیز نہیں پائی گئی تو ارتفاعی نقیز نا خام خواہ اس کا عین پایا جائے گا۔ یار کمال ہے، جائے گا۔ دو نقیز دو نقیزیں ہیں نا، ایک نقیز ایک کی نہیں آخنا، ایک نقیز پائی گئی یعنی لا انسان پایا گیا، تو دوسری نقیز کون؟ لا ناطق اگر پائی گئی تو پھر تمہارا مدعا ثابت ہے، اگر نہیں پائی گئی تو پھر خام خواہ عین پایا جائے، کون؟ ناطق۔ کیوں؟ اگر عین بھی نہ پایا جائے تو ارتفاعی نقیز عین لازم ہے۔ یہ باطل ہے۔ تو جب ناطق پایا گیا کس کے ساتھ؟ لا انسان کے ساتھ اب انسان نہیں پایا جا سکتا، ورنہ کیا لازم آئے گا؟ اب ناطق پایا گیا بغیر انسان کے،
جبکہ ناطق اور انسان متساویان ہیں، تو متساویان کا تو قانون ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، تو اب ناطق پایا گیا بغیر انسان کے، تو یہ خرابی کیوں لازم آئی؟ یہ نہیں مانا کہ متساویان متساویان آنکھو یا حضرت متساویان کی نقیزیں بھی متساویان ہوتی ہیں، متساویان کی نقیزیں بھی ہوتی ہیں، مان لو اس بات کو، اس بات کو مان لو جی۔ متساویان کی نقیزوں کے درمیان بھی نسبت متساویان کی نقیزیں بھی متساویان کی نقیزیں بھی متساویان ہوتی ہیں۔ اب مان لو، اگر نہ مانو تو ہم دلیل دیتے ہیں کہ ایک کی نہیں آخنا، خود ایک آپ نقیز کون؟ لا انسان تے لا ناطق، ایک نقیز پائی گئی، اگر دوسری نقیز نہیں پائی گئی تو خام خواہ عین پایا گیا، ورنہ کیا لازم آئے گا؟ جب عین پایا گیا تو اب پہلا عین پہلے کا عین نہیں پایا جا سکتا، ورنہ کیا لازم آئے گا؟ اب ایک عین پایا گیا دوسرے عین کے بغیر، حالانکہ عینوں کے درمیان کیا تھا؟ اب کیا لازم ہے؟ ایک عین پایا گیا دوسرے کے، تساوی تو تب ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر نہ پایا جائے، تو جب پایا گیا تساوی کتنے رہی جی؟ سمجھیے اب مثلاً کے بعد وہی مثال دی ہے لا انسان لا ناطق کی، کھانے چ پئی کہ نہیں؟ بالکل سوکھی ہے کہ مان لو متساویان کی نقیزیں بھی متساویان ہیں، اگر نہیں مانو گے تو ایک نقیز کے ساتھ اگر دوسری نقیز نہیں تو دوسری نقیز کا پھر عین پایا جائے گا، جب عین پایا گیا تو اب پہلا عین نہیں پایا جائے گا کیونکہ نقیز پائے گی ہے، تو اب لازم آیا ایک عین دوسرے، حالانکہ عینوں میں کیا نسبت تھی؟ تو خرابی لازم آ گئی، تو ماننا پڑے گا کہ مساوی کی نقیزیں مساوی، وہ دو کلیاں جن میں نسبت کیونکہ اگر سچی آئے نقیزین میں سے ایک بغیر دوسری کے تو البتہ سچی آئے گی نقیز دوسرے کے عین کے ساتھ، دوسری نقیز کے عین کے ساتھ کھانے چ پئی، کیوں آئے گی سچی؟ ارتفاع نقیزین کے محال ہونے کی وجہ سے، ضرورت کا معنی کیا کرنا ہے؟ اب کیا خرابی لازم ہے؟ بس سچا آیا دوسری کا عین، دوسری کون؟ نقیز ہے، کمال ہے یار، بس سچا آیا کون؟ دوسری، بغیر اول کے عین کے، اول کون؟ ہاں کیوں اول کے عین کے بغیر کیوں سچا آیا؟ چلو جی، اجتماع نقیزین کے محال ہونے کی وجہ سے، اب لازم کی ہویا اس طرح کی ثابت ہے، اور یہ کیا ایک نقیز کے ساتھ دوسرا عین پایا گیا، اس طرح کیا خرابی آئی؟ اور یہ بات اٹھا دیتی ہے تساوی کو عین عین کے درمیان، کہ نہیں اٹھاتی؟ ایک عین پایا گیا دوسرا نہیں پایا گیا۔ ہوں مثلاً اگر سچا ہے لا انسان ایک شے پر اور نہ سچا آئے اس پر لا ناطق، بس سچا آئے گا اس شے پر ناطق، یہاں کہ کوئی نہیں، ورنہ کیا لازم ہے؟ اب ناطق سچا آیا اس شے پر بغیر انسان کے، کیونکہ لا انسان پایا جا رہا ہے نا، اب اگر انسان بھی پایا جائے تو
یہ خلف ہے کی خلف ہے بے منیا ایسی کہ انسان تے ناطق آپچ کی نے پہلے منیا ہے تے نکلیا کی مساوی نہیں غلط ہو گیا کہ اے مطلب ہے کیونکہ اگر سچی آئے نقیزین میں سے ایک دھیان کرے جو مانے دا دوسری کے بغیر تو البتہ سچی آئے گی تو البتہ سچی آئے گی دوسری کے عین کے ساتھ البتہ سچی کڑی وہ پہلی نکیز ہے تو البتہ سچی آئے گی نکیز دوسری کے عین کے ساتھ دوسری نکیز کے عین کے ساتھ ارتفاع نقیزین کے محال ہونے کی وجہ سے بس سچا آئے گا دوسری نکیز کا عین بغیر اول کے عین کے اور سنتے پہ ہو اول تے آخر نکیزہ نے جی اجتماع نقیزین کے محال ہونے کی وجہ سے اور یہ اٹھا دے گا ایک عین پایا گیا دوسرے دی نکیز نال اے جڑا ہے اور یہ اٹھا دے گا تساوی کو عین کے درمیان حالانکہ باطل ہے مثلا اگر سچا آئے لا انسان ایک شے پر اور نہ سچا آئے اس شے پر لا ناطق پر سچا آئے گا اس شے پر ناطق یہاں کس کے ساتھ بغیر انسان کی کس کے ساتھ سچائے گا لا انسان کے ساتھ بغیر انسان کے انسان نہیں پایا جا سکتا وگرنہ اجتماع نقیزین لازم آئے گا یہ خلف ہے خلف کا کیا مطلب ہے کہ مانا کیا تھا انسان اور ناطق میں مساوات ہے اب لازم آیا مساوات تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ناطق کے بغیر ناطق انسان کے بغیر نہیں پایا جائے گا ثابت ہوا ناطق پایا گیا جی آپ اس مثال کو الٹا سکتے ہو کہ لا ناطق کے ساتھ مانو کہ لا انسان پایا گیا اگر لا انسان نہیں پایا گیا تب لازم آئے گا انسان پایا گیا بغیر ناطق کے ان چلاوتا نہیں کو گل لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شابہ لکھ کے ہوئے قولہ ونقیداہما بالعکس اے نقید العام والاخص مطلقا عام واخص مطلقا لیکن بعکس العینین فنقیز العام اخص ونقید الاخص عام صبر توجہ جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پچھلی کتاب میں نا مرکات میں نسبتیں آئی تھی نکیزوں کا ذکر نہیں آیا تھا اب نکیزوں کا ذکر آ رہا ہے فائدہ توجہ کہ جون سی دو کلیاں لے لیں ان کے درمیان چار نسبتوں میں سے ایک نسبت خام خواہ ہوگی ایک نسبت خام خواہ ہوگی تو جن دو کلیوں میں نسبت مساوات کی ہے ان کی نکیزوں میں بھی نسبت ورنہ نہ مانو تو پھر یا ارتفاع نکیزین ہے یا اجتماع نکیزین ہے تو یا اصل میں نسبت مساوات کی نہیں رہتی آگے سمجھیں اب اگلی بات پہلے متن دیکھو کہ اگر ایک جانب سے تصادق کلی ہے دوسری جانب سے تصادق کلی نہیں تو یہ دو کلیاں اعم اور اخص مطلق ہیں ان میں جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق ہے یہ دو کلیاں عام اور خاص مطلق ہیں اور ان میں جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق ہے بس یہ تو ہو گیا پڑھ لیا آپ نے جیسے انسان اور حیوان جیسے انسان اور حیوان وَنَقِيدَاهُمَا بِالْعَكْسِ کہ وہ دو کلیاں جن میں نسبت ہے کون سی ان کی نکیزوں میں بھی نسبت عموم خصوص مطلق کی ہوتی ہے میں متن عرض کر رہے ہیں ان کی نکیزوں میں بھی نسبت عموم خصوص مطلق کی ہوتی ہے لیکن بالعکس لیکن ہن شرح تے آ جاؤ شارح کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ عام اور اخص مطلق کی نکیز بھی عام اور اخص مطلق ہوتی ہے کیا شارح کہتا ہے عام اور اخص مطلق کی نکیز بھی عام اور اخص مطلق ہوتی ہے پھر آخر شارح کہتا ہے کہ عام اور اخص مطلق کی نکیز بھی عام اور اخص مطلق ہوتی ہے لیکن عینین کے عکس کے ساتھ لیکن عینین کے
عکس کے ساتھ لیکن عین عین کے عکس کے ਉਹ ਐਨ ਐਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਐਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦੀ ਨਕੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਐਨ ਹੈ ਲਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਨਕੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੇ ਸੁਣੀ لیکن عین عین کے عکس کے ساتھ مطلب کی بنے عکس کے ساتھ یعنی عام کی نکیز اخص مطلق بن جائے گی اخص مطلق کی نکیز عام مطلق بن جائے گی چھوٹے وڈے تے وڈے چھوٹے ہو گئے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ عام کی نکیز عام مطلق کی نکیز مطلق کی نکیز اخص مطلق بن جائے گی اور اخص مطلق کی نکیز عام مطلق بن جائے گی قول ماتن رحمہ اللہ کا وَنَقِيضَهُمَا بِالْعَكْسِ یعنی عام اور اخص مطلقاً کی نکیز عام اور اخص مطلقاً ہوتی ہے لیکن عین عین کے عکس کے ساتھ او کی مطلب پس عام مطلق کی نکیز اخص مطلق اور اخص مطلق کی نکیز عام مطلق جی قول ماتن کا وَنَقِيضَهُمَا بِالْعَكْسِ یعنی عام اور اخص مطلقاً کی نکیز عام اور اخص مطلقاً ہوتی ہے لیکن عین عین کے عکس کے ساتھ پس عام مطلق کی نکیز اخص مطلق اور اخص مطلق کی نکیز عام مطلق جی ماتن کا وَنَقِيضَهُمَا بِالْعَكْسِ یعنی عام اور اخص مطلق کی نکیز عام اور اخص مطلق ہوتی ہے لیکن عینین کے عکس کے ساتھ پس نکیز عام مطلق کی اخص مطلق ہے اور نکیز اخص مطلق کی عام مطلق ہے عام مطلق ہاں ہونا کہ جی کل ما صدق علیہ نقید العام صدق علیہ نقید الاخص ولیس کل ما صدق علیہ نقید الاخص صدق علیہ نقید العام اے دھیان کریں مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شے ہر وہ فرد کہ جس پر عام کی نکیز سچی آئے گی اس پر اخص کی نکیز خام خواہ سچی آئے گی جتھے عام دی نکیز ہوئی نا اوتھے اخص دی نکیز خام خواہ جتھے عام دی نکیز ہوئی اوتھے اخص دی نکیز خام خواہ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شے جس پر اخص کی نکیز سچی آئے اس پر عام کی نکیز بھی سچی آئے یہ ضروری نہیں ہے جی یعنی جہاں عام مطلق کی واجہ یعنی ہر وہ شے جس پر عام کی نکیز سچی آئے گی اس پر اخص کی نکیز سچی آئے گی پھر ایک بار آخر یعنی ہر وہ شے او فرد ہو یا شے مگ پھلی وہ فرد جس پر عام کی نکیز سچی آئے گی اس پر اخص کی نکیز سچی آئے گی بھی سچی آئے گی اور یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ شے جس پر اخص کی نکیز سچی آئے خواہ مخواہ اس پر عام کی نکیز بھی سچی آئے پھر اور یہ ضروری نہیں کہ جس پر اخص کی نکیز سچی آئے ضروری خواہ مخواہ اس پر عام کی نکیز بھی سچی آئے اے دو گلاں ہو گئی ہیں کہ جتھے عام دی نکیز ہوئی اتھے اخص دی نکیز ہونی ہے انہوں دلیل نال ثابت کرنا ہے دوجی گل کہ یہ ضروری نہیں جہاں اخص کی نکیز ہو وہاں انہوں دلیل نال ثابت کرنا ہے ایک دو نہیں اول تے ثانی یعنی بولو ہر وہ شے اور مراد فرد یار سچی آئے اس پر عام کی نکیز سچی آئے گی اس پر اخص کی نکیز اور نہیں کہ ہر وہ سچی ہے اس پر اخص کی نکیز سچی ہے اس پر عام کی نکیز یہ ضروری نہیں یہ کدی ہو سکتا ہے تو کدی نہیں جی یعنی ہر وہ جو کہ سچی آئے اس پر عام کی نکیز سچی آئے گی اس پر اخص کی نکیز جی اور نہیں اس طرح
کہ ہر وہ جو سچی آئے اس پر اخص کی نکیز، سچی آئے اس پر عام کی نکیز. یعنی ہر وہ شے کہ سچی ہے اس پر عام کی نکیز، سچی ہے اس پر اخص کی نکیز، اور نہیں ہے اس طرح کہ ہر وہ شے کہ سچی ہے اس پر اخص کی نکیز، سچی ہے اس پر عام کی نکیز. آشیے دے ویخ حیوان دی نکیز کون ہے؟ لا حیوان. انسان دی نکیز لا انسان. یہ ہن الٹ گئے نے. انسان تے حیوان وچوں حیوان عام ہے تے انسان تے لا حیوان تے لا انسان وچوں لا انسان عام ہی تے لا حیوان خاص. سنیں جتھے لا حیوان سچا آوے دا نا جی او اوتھے لا انسان خام خاص سچا. او جڑا حیوان نہیں وہ انسان ہے، خام خواہ انسان نہیں. لیکن ضروری نہیں کہ جو لا انسان ہو وہ خام خواہ. کھوتا لا انسان ہے کہ کوئی نہیں؟ تے لا حیوان ہے نہیں ہے. اے مطلب سمجھا گیا؟ اسی دی اگے لوڑ ہے. اما الاول ہوں دونوں گلاں دو دعوے نے نا، دونوں نو ثابت کرنا ہے. تو کل والی نہ اجتماع نکیز عین جائز ہے تے نالے جیڑی گل منیے اوندا الٹ نہیں ہونا چاہیے. بے اصل دو کلیوں میں نسبت کون سی ہے؟ مثلا انسان اور حیوان میں کیا نسبت ہے؟ یہ سارا اصل دھیان رہنا چاہیے. جی عمل الاول فلانه لو صدق نقيض العام على شيء بدون نقيض الاخص لصدق مع عين الاخص فیصدق فيصدق عين الاخص بدون عين العام فهذا خلف. هذا خلف. اول کہ جہاں عام کی نکیز پائی گئی وہاں خاص کی نقیض خام کا پائی جائے. جتھے لا حیوان ہے اوتھے لا انسان ہے. یاد رکھیا جی. وجہ اس لیے کہ اگر سچی آئے عام کی نکیز، اگر سچی آئے عام کی نقیض کون لا حیوان. مثلا کندے ہوتے پتھر تے ایک شے پر شے کون ہے؟ پتھر. بغیر اخص کی نکیز کے آنکھوں تھے لا انسان کوئی نہیں، تو پھر خام خواہ تھے حضرت انسان آپ ہون گے. کیوں؟ ارتفاع نکیز عین باطل ہے. نہ انسان ہوئے تو نہ حیوان ہو. واجے ہو چھڑکنا لا انسان. یار عجیب گل ہے یار، پھنس گئی ہر شے. پھر جی راتی بھی ایسے رکھ پاندہ رہے جی کہ اگر عام کی نکیز سچی آئے ایک شے پر، یعنی لا حیوان ایک جگہ پایا جائے، اب اس کے ساتھ اگر کہو کہ اخص کی جو نکیز ہے کون، لا انسان یہ نہیں پایا جا رہا، تو پھر خام خواہ کون پایا جائے گا؟ پایا جائے. تو اب لازم آئے گا کہ خاص پایا گیا کون؟ تے عام کوئی نہیں. عام کون؟ لا حیوان نہیں. اب باجیو حیوان اندر نال جڑا برابر ہے جی کہ اب انسان پایا گیا خاص، عام کیونکہ وہاں لا حیوان جو پایا جا رہا ہے. اگر حیوان بھی پایا گا تو اجتماع نکیز عین توفے ہو. تو اب لازم آئے گا کہ خاص ہے، خاص پایا گیا بغیر، حالانکہ مان چکے ہیں کہ خاص بغیر عام کے. تو منو پھر جتھے عام دی نکیز ہے اوتھے جتھے اے پہلی گل ہے. اگو مثال دے کے ثابت کرنا ہے جی. کیا کیا جی؟ پہلی بات پہلی کہ یہ جہاں بے جہاں عام کی نکیز پائی جائے گی وہاں خاص کی نکیز خام خام. پائی جائے گی. دلیل دلیل اس لیے کہ جہاں پر سچا آئے گی یا واجہ جہاں عام کی نکیز سچی آئے وہاں مانو کہ خاص کی نکیز بھی سچی آئے گی. اگر خاص کی نکیز وہاں نہیں تو پھر خاص خود ہوگا. کیوں ہوگا؟ ورنہ واجہ ارتفاع نکیز بیماری ہو، نہ تو ہمیں نہ تیرا غیر ہو. پوری کائنات بند ہے تیرے تے تیرے غیر چ. کائنات چ کوئی بھی شے بیماری ہے یا تو ہو یا تیرا غیر ہے. نہ تو ہمیں نہ تیرا غیر ہوئے تو شے ہوئے ہو سکتا ہے. ایتھے جنہ کچھ بیٹھا ہے ایک تو ہوئے تو باقی سارا تیرا غیر ہے. اور اے جڑا بندہ ہے اے نہ تو ہوئے تو نہ تیرا غیر ہوئے ہو سکتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی یار. اور ارتفاع نکیز عین بیماری شاید ہی نکیز ہے، سارا جہان بند ہے.
تے اجتماع نقیز این بھی نہیں بھی اے تم ہی ہوئے اے تم ہی ہوئے تے تیرا غیر بھی ہوئے ہو سکتا ہے عجیب گل جی یار سمجھ واجہ دماغ چ نہیں بڑھتی گل جی جی ٹورنا گا بھی اگر عام کی نقیز پائی جائے تو مانو کہ خاص کی نقیز بھی پائی جائے گی اگر کہو کہ نہیں تو پھر خام خواہ عام کی نقیز کے ساتھ کون پایا جائے گا لا حیوان کے ساتھ کون پایا جائے گا اب انسان خاص ہے حیوان عام ہے خاص پایا جا رہا ہے بغیر عام کے کس کے بغیر حیوان کے حالانکہ یہ غلط ہے تو اگر آنکھوں کہ لا حیوان بھی ہے تو حیوان بھی ہے تو اجتماع کی ذہن باطل ہے جی سنیں تو حالانکہ یہ مانا تھا کہ جہاں خاص ہوتا ہے وہاں اچھی جہاں خاص ہوتا ہے وہاں عام خام خواہ ہوتا ہے تو اگر عام کی نقیز کے ساتھ خاص کی نقیز نہ مانو تو وہاں خاص خود مانو گے تو لازم آئے گا خاص بغیر عام کے پائے گا تو یہ خلف ہے بہرحال اول پس اس لیے کہ اگر سچی ہے عام کی نقیز کسی شے پر اور لا حیوان سچا آوے پتھر ہوتے بغیر خاص کی نقیز کے بھئی وہ لا انسان کوئی نہیں تو البتہ سچی آئے گی عام کی نقیز خاص کے عین کے ساتھ اگر آپ کو عین بھی کوئی نہیں تو لا انسان بھی نہیں تو انسان بھی ارتفاع نقیز عین اب خرابی کیا آئی ایک پاس لا حیوان تو ایک پاس تو پس سچا آیا عین خاص بغیر عین عام کے بھئی اتھے تو یہ بس لا حیوان ہے حیوان تو نہیں ہے گا جی اور یہ خلف ہے کیونکہ منیا کی سی کہ جہاں خاص ہوگا اب عام پر خاص پایا گیا عام یہ غلط ہے جی جی تائیں کہ تو سا نقیز نہیں مننے پہ ہو جی بہرحال اول پس اس لیے کہ اگر سچی آئے عام کی نقیز کسی شے پر اخص کی نقیز کے بغیر تو البتہ سچی آئے گی سچی آئے گی عام کی نقیز اخص کے عین کے ساتھ خام خواہ یہ لا انسان نہیں تو پھر انسان ہے پس سچا آئے گا عین اخص کا عین کون انسان بغیر عام کے عین کے یعنی بغیر حیوان کے کیونکہ وہاں لا حیوان پایا جا رہا ہے اگر حیوان بھی ہو تو یہ اجتماع نقیز عین ہے یہ باطل ہے یہ خلف ہے یہ یعنی جو مانا تھا اس کا خلاف نکلا ہے جی بہرحال اول بات اس لیے کہ اگر سچی آئے عام کی نقیز کسی شے پر بغیر اخص کی نقیز کے تو البتہ سچی آئے گی عام کی نقیز اخص کے عین کے ساتھ بس سچا آئے گی اخص آئے گا اخص کا عین یعنی انسان یہ خلف ہے مثلاً لو سادہ کا اللہ حیوان کلا حیوان چک پڑ دی اور کاف نو ملا دو نال صدق اللہ حیوان علی شیء بدون اللہ انسان لصدق علیہ الانسان عینہ ویمنع ہناک یمتانع ہناک صدق الحیوان لاستحالۃ اجتماع نقیضین فیصدق الانسان بدون الحیوان اور مثال دے دیجئے مثلا حیوان کی نقیز کیا ہے لا حیوان انسان کی نقیز لا انسان حیوان عام تھا اس کی نقیز خاص کیڑی لا حیوان اور انسان خاص تھا اس کی نقیز لا انسان یہ عام ہے مثلا اگر سچا آئے لا حیوان ایک شے پر مثلا پتھر بغیر کس کے کہ بھی خاص کی نقیز نہیں پائے گی تو پھر اب لا حیوان کے ساتھ خام خواہ سچا آئے گا اس شے پر پتھر پر انسان خود عین اس کا کیوں ورنہ ارتفاع نقیز ہے اچھا جدو انسان پایا گیا تو پرلے پاس حیوان نہیں پایا جا سکتا کیونکہ لا حیوان پایا جائے اور من ہے وہاں پایا سچا آنا کس کا کیونکہ نقیزین کا اجتماع محال ہے تب کٹی کٹا نکلیا بھی ایک جگہ تے انسان ہے تے حیوان کوئی نہیں یعنی خاص ہے تے
تے تو غلط ہے یار کہ ایڈا ظلم تو نہ کرو تسی ہن عید نیڑے آ گئی تاں واسطے ہم بھی شابہ جی جیسے اگر سچا آئے لا حیوان کسی شے پر لا انسان کے بغیر تو پھر سچا آئے گا اس پر انسان، اور یہ منع ہے کی پیانا ہے، اور ممتنع ہے وہاں سچا آنا حیوان حیوان کا، کیوں اجتماع نقیض عین معال ہے اجتماع نقیض عین کی وجہ سے، بس سچا آئے گا انسان حیوان کے بغیر۔ سنے ہی تو لازم آ گیا کہ خاص پایا گیا تو عام کوئی نہیں، یہ تا خرابی ہے کہ ایسا آکھیا ہے بھی جتھے عام دی نقیض ہے منو ہوتے خاص مقام کا ہے۔ مثلاً اگر سچا ہے اللہ حیوان کسی شے پر، اللہ انسان کے بغیر، تو البتہ سچا آئے گا اس شے پر۔ الانسان خود عین، خود عین اور ممتنع ہے وہاں سچا آئے الحیوان، اجتماع نقیض عین کے محال ہونے کی وجہ سے آ کٹی کٹا نکلے، پس سچا آیا انسان بغیر حیوان کے، یعنی خاص پایا گیا تھے عام کوئی نہیں جی۔ جیسے اگر سچا ہے اللہ حیوان کسی شے پر، اللہ انسان کے بغیر، تو البتہ سچا آئے گا اس پر انسان خود، اور ممتنع ہے یہاں وہاں حیوان کا صدق، سچا آنا حیوان کا یار صدق ہی ہوا ہے یار، سچا آنا حیوان کا اجتماع کی ذہن کی وجہ سے بھئی جدو لا حیوان جو پایا گیا تے آکھو جی اتنے حیوان بھی ہے جی انسان تے حیوان بھی ہے تے پھر ایکو شے جڑی چٹا نہیں جڑے بھی آکھو پتھر بھئی یک وقت لا حیوان بھی ہویا تے کی ہے تے غلط ہے جی بس سچا آئے گا انسان آیا، پس سچا آیا انسان بغیر حیوان کہ اگر سچا آیا لا حیوان، سچا آئے وہی آئے لا حیوان کسی شے پر بغیر لا انسان کے، تو البتہ سچا آئے گا اس پر انسان خود، اور ممتنع کیوں آئے گا؟ ورنہ ارتفاع نقیض عین لازم ہے، جدو لا انسان بھی نہیں تو انسان بھی نہیں تو کی لازم آئے گا؟ تو یہ غلط ہے، یہ ان تھوڑے دماغ چ نہیں آ رہی بھی، اور وفا تے لا وفا وچ پوری کائنات بند ہے، پتہ نہیں کس طرح تھوڑے دماغ چ بڑھنا ہے، پوری کائنات وچ یا تو ہے یا تم بھی نہ ہوئے تیرا غیر بھی نہ ہوئے، محال ہے جی، تے یہ بھی محال ہے کہ تم ہی ہوئے تے تیرا غیر ہی کچھ ہے ہوئے کی ہے، اور ممتنع ہے وہاں حیوان کا سچا آنا اجتماع نقیض عین کے محال ہونے کی وجہ سے، اور سچا آئے گا انسان بغیر حیوان کے۔ اے خرابی ہن دوجی گل کہ جہاں عام کی خاص کی نقیض پائی جائے ضروری نہیں کہ یہ ان ثابت کرنے محمد ثانی ثانی فلأنه بعد ما ثبت ان كل نقيض العام نقيض الاخص لو کان كل نقيض الاخص نقيض العام لكان النقيضان فکان ہے لکان کی فکان النقیض النقيضان متساويين فیکون صبر 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 فیکون نقیضہما وهما العینان متساویین لما مر وقد كان العینان عینان عام او خبر ہی کان دی عام و اخص مطلقا ہاذا خلف۔ دھیان کرا جب مولوی جی سوکھا تو بڑا اوکھا۔ دوسری صورت کہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جہاں عام کی نقیض ہوگی وہاں خاص کی، یہ ثابت ہوا کہ نہیں؟ جہاں عام کی نقیض ہوگی وہاں خاص کی نقیض۔ اب اگر دوسری بات بھی جوڑ دو کہ جہاں خاص کی نقیض ہوگی وہاں خام خواہ ہوگی ضروری واجہ، اگر یہ بات تو ثابت ہوگی کہ جہاں عام کی نقیض ہوگی وہاں، اب ہم کہتے ہیں مان لو جہاں خاص کی نقیض ہوگی ضروری نہیں کہ ہو، اگر کہو کہ نہیں جہاں عام کی نقیض ہوگی وہاں ہوگی، تو اب ان دونوں نقیضوں کے درمیان نسبت مساوات ہوگی کہ جہاں عام کی نقیض ہے تو اب ثابت ہو گیا کہ جہاں خاص کی نقیض ہے
تو ان میں کیا نسبت ہوگی؟ اچھی نسبت مساوات کی کس کے درمیان؟ انسان اور حیوان کے درمیان، اللہ حیوان واجہ انسان، اللہ انسان اور لا حیوان کے درمیان۔ نکیزہ نے نا کہ بھائی پہلے یہ ثابت ہو گیا ہے اے ہون جے 13.5 سیکنڈ ہوئے جے کہ جہاں عام کی نکیز پائی جائے گی وہاں، اب دوسری جانب کہ اگر یہ کہو کہ جہاں خاص کی نکیز ہوگی وہاں، تو پھر تو نسبت مساوات کی ہوگی کس میں؟ دونوں نکیزوں کے۔ تو یہ نکیزیں بھی تو کلیاں ہیں کہ کوئی نہیں، تو پیچھے پڑے جن دو کلیوں میں مولوی جی نسبت مساوات کی ہوتی ہے ان کی نکیزوں میں بھی، تو جب لا انسان اور لا حیوان میں نسبت کیا نکلی؟ تو جو ان کے عین ہے کون؟ ان میں بھی نسبت پھر، حالانکہ یہ خلف ہے، وہاں عموم خصوص مطلق ہے جی، نہیں کھانے چپیتوں نہ کہ بھئی جتھوں بھی ایک گل کڈو گی ایک ٹر پوے گی جی کہ جن دو کلیوں میں نسبت کیا ہوتی ہے ان کی نکیزوں میں بھی خام خواہد من چکو کل ثابت ہویا جی وہ کچھ کل ہویا آج تو نہیں ہویا۔ ہاں بھئی کیا کہ ثابت ہو گیا کہ جہاں، ثابت ہو گیا نہیں کہ بھئی دوسرا دعویٰ کہ ہم کہتے ہیں جہاں اخص کی نکیز پائی جائے ضروری نہیں کہ وہاں عام کی نکیز پائی جائے، وجہ اس لیے بولنا اس لیے کہ یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ جہاں عام کی نکیز ہوگی، عام کی نکیز ہوگی جہاں لا حیوان ہوگا وہاں خام خواہ لا انسان ہوگا۔ اب اگر یہ کہو کہ جہاں لا انسان جہاں خس کی کی نکیز پائی جائے گی وہاں عام کی، بھئی جہاں لا حیوان ہوگا وہاں لا انسان ہوگا، اور دوسری جانب جہاں لا انسان ہوگا وہاں، تو اب ان میں تو نسبت مساوات کی ہوگی۔ تو جب ان میں مساوات ہے تو پھر ان کے عینوں میں بھی، کیونکہ قانون ہے ہر دو کلیاں جن میں نسبت مساوات ان کی نکیزوں میں بھی۔ تو لا حیوان کی نکیز کون ہے؟ حیوان، لا انسان کی، اب ان میں بھی نسبت مساوات کی ہوگی، حالانکہ حیوان اور انسان میں کتوں خرابی آئی کہ تم نے کہا کہ جہاں خاص کی نکیز پائی جائے گی وہاں خام خواہ، تو مان لو کہ جہاں ضروری نہیں، او کھوتا او لا انسان ہے لیکن لا حیوان نہیں ہے بلکہ، اور بہرحال ثانی، اور یعنی یہ بات کہ اخص کی نکیز عام ہے کس سے؟ او عاشقے تے او عام کی نکیز سے، او توفے او دس کے ہے پھر پھول کی گل، اور بہرحال ثانی پس اس لیے کہ بعد ثابت ہونے اس بات کے کہ ہر نکیز العام نکیز الخاص ہے، یعنی جتھے عام دی نکیز ہے اتھے خاص دی نکیز ہے، اس دے ثابت ہونے تو بعد اگر ہو ہر نکیز الخاص نکیز العام ہے، تو اگر یہ بھی گال آکھو بھی جتھے خاص دی نکیز ہی ہوتے تو پس ہو جائیں گی نکیزان متساویین، کیونکہ ہر ایک دوجے تے تصادق کلی پائے گئے، تو سمجھیا، تو پس جدو انہاں وچ مساوات ہونے انہاں دے نکیزاں وچ پس ہوگی ان دونوں کی نکیزیں متساویین، اور وہ کون ہے؟ وہ عینان ہیں بوجہ اس کے جو گزر گیا ہے کتھے پیچھے پہلے قول کہ جن دو کلیوں میں نسبت کیا ہوتی ہے ان کی نکیزوں میں بھی، حالانکہ تحقیق عینان کون؟ عام اور خاص مطلق تھے، لہذا کلفی کھا لو۔ نکیز العام نکیز الاخص ہے، البتہ ہوگی، البتہ کے معنی ہے یہ تو پیچھے ثابت ہے، اگر ہو ہر نکیز الخص نکیز العام تو پس ہو جائیں گی نکیزان متساویین، تو جب یہ متساویین ہے تو پس ہوگی ان دونوں کی نکیزیں، اور وہ کون ہے؟ وہ عینان ہیں، وہ بھی کیا ہوں گے؟ وہ بھی متساوی ہیں، کیوں؟ بوجہ اس دلیل کے جو پیچھے گزر گئی کہ جن دو کلیوں میں نسبت مساوات کی، ان کی نکیزوں میں بھی نسبت مساوات کی، حالانکہ تحقیق اور حالانکہ تحقیق ہے اور تھے عینان،
عام اور اخص مطلق کہ نہیں تھے؟ یہ خلف ہے جی. اور بہرحال پس اس لیے بات اور بہرحال ثانی یار کی ثانی گم گئی پس اس لیے کہ بعد ثابت ہونے اس بات کے اس بات کے کہ ہر نقیز العام، اور ہر نقیز کا مطلب ہے بھی جتھے عام دی نقیز سچی آوے کلو ما سادہ کا وہ بچوں کڈ کے عبارت ذرا مختصر چا کیتی ہے جی. جی اگر ہو ہر نقیض الاخص پیچھے آ کے نہیں لو سادہ کا نقیز العام میں سارے سادہ کا بچ لے آندہ ہے جی. پس ہوں گی نقیزان متساویین، پس ہوں گی ان دونوں کی نقیزیں بھی بھی عین اور حالانکہ وہ عینان ہے جملہ حالیہ یار میں جملہ متعارض بیماریوں وہ عینان ہے تو کیا ہوگی ان کی نقیزیں؟ متساویین اے متساویین خبری فیکون دی بوجہ اس کے جو بوجہ اس دلیل کے یار بوجہ اس دلیل کے جو گزر گیا کیڑی گزر گئی راتی پڑھا نہیں سبق کیڑا بڑا کہ جن دو کلیوں میں کیا ہوتی ہے کمال. حالانکہ تحقیق تھے عینان کون؟ انسان اور حیوان. عام اور اخص مطلب یہ خلف ہے. یہ خلف ہے. سنیں تو لہٰذا جن دو کلیوں میں نسبت مساوات کی ہو ان کی نقیزوں میں بھی، اور جن دو کلیوں میں نسبت ہو عموم خصوص مطلق کی ان کی نقیزوں میں بھی، لیکن عکس کے ساتھ. عام کی واقعہ عام کی نقیز اخص ہو جاتی ہے، اخص کی نقیز. جن دو کلیوں میں نسبت و عموم خصوص مطلق کی ہوتی ہے ان کی نقیزوں میں بھی، نسبت ہوتی ہے عموم خصوص مطلق کی، ان کی نقیزوں میں بھی نسبت عموم خصوص مطلق کی ہوتی ہے. ایتھے ہوتی ہے لیکن عکس کے ساتھ. کیا کہ عام کی نقیز عام مطلق کی نقیز مطلق کی نقیز اخص مطلق اور ہو جاتی ہے، اور اخص مطلق کی نقیز عام مطلق ہو جاتی ہے.